کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، دشمن پر فتح اور نجات پانے کے اور دشمن سے نجات پانے کے روحانی وظائف۔ اب مسلمانوں کا حقیقت میں تو سب سے بڑا دشمن شیطان بھی ہے، اور خصوصاً وہ کفار ہیں جو پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کو پوری دنیا میں تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ تو ان دشمنوں کے لیے آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی واقعتاً بلا وجہ جانی دشمن بن چکا ہے، جان کے درپے ہے، عزت اور آبرو کے درپے ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وظائف پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی کے یعنی کوئی آپ کا دشمن نہیں، کوئی آپ سے اس طرح دشمنی نہیں کر رہا، جانی دشمن بھی نہیں ہے، اور آپ کی عزت نفس کبھی دشمن نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ایسے کسی بھی شخص کے نقصان کے لیے ایسے وظائف نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ جو آخری حد یوں سمجھ لیں کہ حقیقت میں جب جان، مال، عزت، آبرو کا آپ کو خوف ہے کہ دشمنی سے نقصان پہنچائے گا اور اس کے درپے ہو گیا ہے، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وظائف کیا ہیں؟ سب سے پہلا، سورہ یاسین شریف کو تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر 30 مرتبہ پڑھنا دشمنوں اور ظالموں سے نجات پانے کا مجرب عمل ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، یعنی سورہ یاسین 30 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا، اور پھر دعا بھی مانگیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ کوئی ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والا ہے، اسی طرح دشمن ہے، جان کا دشمن بن چکا ہے، تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ، کوئی شخص کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو اور کہیں سے چھٹکارے کی راہ ممکن نہ ہو، تو اس میں باری تعالی یا نقیو جل جلالہ، اس کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی آزادی عطا فرمائے گا۔ یعنی کسی ظالم کی قید میں ہیں، اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور گرفتار ہیں ظالم کے ہاتھوں، اور بے گناہ گرفتار ہیں، بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ اسم مبارک پڑھنے سے انشاءاللہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالی آزادی عطا فرمائے گا، آزادی کے بہتر اسباب مہیا فرما دے گا۔ تیسرا وظیفہ، جب دشمن سے سامنا ہو تو ان اسماء حسنہ کو یکسوئی سے پڑھتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء مبارکہ ہیں، تو انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں مسلمان جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اب آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فلسطین میں یہی معاملہ ہے، اسی طرح آذربائیجان جنگ کی صورتحال میں مبتلا رہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح عطا فرمائی۔ دیگر ممالک میں مسلمان کہیں نہ کہیں جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ کہیں یہ اجتماعی طور پر یہ معاملہ ہے، کہیں انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کسی ہمارے بہن بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، تو ان کے لیے یہ وظیفے ہیں۔ خاص طور پہ تیسرا جو وظیفہ ہے، اللہ کے یہ اسماء مبارکہ، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اس کو یکسوئی سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی دشمن پر فتح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح چوتھا وظیفہ، اگر کسی شخص کو دشمن کا ڈر ہو کہ وہ نقصان پہنچائے گا، یا کسی سے تکلیف اور اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، اذیت پہنچا سکتا ہے، تو پھر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر ہے، میں ابھی پڑھ کے وہ بھی سناتا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کو کاغذ کے کنارے کنارے لکھ کر، کاغذ لیں، اس کے کناروں پر لکھ کر امامہ یا ٹوپی میں اس طرح رکھیں کہ یہ شعر پیشانی کی طرف رہے، آگے کی طرف ہو۔ انشاءاللہ دشمن ذلیل و رسوا ہوگا، اور اس شعر کا پڑھنے والا ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ وہ شعر کیا ہے؟ محط نصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی، ان المحب عن العذال فی صممی، یہ شعر ہے، اور اس کا
ترجمہ یہ ہے کہ اس نے تو مجھے خلوص دل سے نصیحت کی تھی، لیکن میں نے اس کی نصیحت نہ سنی۔ بے شک محبت کرنے والا ملامت گروں سے بہرا ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، انہیں پھر لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور پانچواں وظیفہ دشمن پر فتح پانے، دشمن سے نجات حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت شدید، جب بہت زیادہ شدید ضرورت ہو، واقعتاً آپ اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے، تو پھر درج ذیل دعا کو 111 مرتبہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، اعوذ من شر عدو ہوا قوی منی، اعوذ من شر عدو ہوا قوی منی، بربی ہوا اقوی من، بربی ہوا اقوی من۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء جلالت ہیں، کچھ ان کا ذکر ہے، اور ان کے طفیل اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ جو ایسا دشمن ہے جو شر پھیلاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مجھ سے طاقت میں، بظاہر طاقت میں زیادہ ہے، لیکن میرا رب جو ہے وہ طاقت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تو بہرحال اگر بہت زیادہ شدید ضرورت ہے تو اس وقت اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کے جو اجتماعی دشمن ہیں، سب سے بڑا دشمن تو ہر بندہ مومن کا اس کا نفس ہے، شیطان ہے، اس کے خلاف بھی ہمیں فتح یابی عطا فرمائے۔ اور پھر دنیا میں جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو خناس شیطان ہے، شرارتیں ہیں نفس کی، اور جنات اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو نقصان پہنچاتے ہیں، اور خصوصاً جو مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے اجتماعی دشمن ہیں، ان سب کے لیے یہ دعا پڑھی جائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو عالم اسلام میں فتح یابی عطا فرمائے گا، دشمنوں پر، دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور یہی دعا ہے، آپ یہ دعا خود بھی پڑھیں، اگر ضرورت ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتائیے، مجموعی طور پر امت مسلمہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے تمام مسلمانوں، بالخصوص کشمیر، فلسطین، یمن، شام، عراق، افغانستان، برما، لیبیا، آذربائیجان، جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دشمن پر فتح و نصرت عطا فرمائے، دشمن سے نجات عطا فرمائے، اور عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ آمین۔